السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 73 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء یا رسل بھیجے وہ انہی انسانوں یعنی اسی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے تھے۔ بظاہر تو نبی یا رسول جو ہے وہ بچپن ہی سے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ہر نبی کا جو بچپن اسی معاشرے میں گزرتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر نبی اور رسول کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ شروع سے ہی مثالی وہ ہوا کرتی ہے، یعنی نبی کا کردار، گفتار، اخلاق اور اس کے معاشرتی جو معاملات یا تعلقات ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ معاشرے کے بہترین آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ مگر جو ہی نبوت ملتی ہے، توحید کا سبق شروع ہوتا ہے، شرک سے منع کیا جاتا ہے، تو اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کو جب کہا جاتا ہے تو وہ لوگ جو کل انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، بالآخر تنگ آ گئے۔ تو جو پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ تمہیں میرا تبلیغ کرنا یا اللہ کا پیغام پہنچانا اچھا نہیں لگتا، میں کون سے تم سے کوئی معاوضہ طلب کر رہا ہوں، تم میرے جو دشمن بنے جا رہے ہو۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اس کو اور اس کو بھی جو اس کے ساتھ ہی تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی کے ذریعے یعنی کشتی دے کر، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کو بنا دیا جانشین، یعنی ان لوگوں کو بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے خلافت یا جانشینی دی، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ تو ختم ہو گئے تھے، صرف یہی لوگ بچے تھے، چند لوگ، تو اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اثر نو پھر دنیا جو ہے آباد ہوئی۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو، کذبوا جھٹلاتے تھے، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، فَانظُرْ، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا کیا ہوا جنہیں خبردار یعنی ڈرایا گیا تھا، جنہیں ڈرایا گیا تھا ان لوگوں کا پھر کیا بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس قوم کو سزا دینے کا فیصلہ ہو گیا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب نوح علیہ السلام خشک موسم میں اور سوکھے علاقے میں بیٹھے کشتی بنا رہے تو یہ قوم کے لوگ مذاق اڑایا کرتے، حتیٰ کہ پھر عذاب کا وقت آ پہنچا، آسمان سے بارش ہوئی اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور 150 دن تک طغیانی رہی۔ ساری کی ساری قوم سوائے نوح علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے ان کے علاوہ، یا جو پرندے یا جانور نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار کیے تھے وہ بچ گئے، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ نوح کی بیوی اور اس کا بیٹا، وہ دونوں جو ہے وہ یعنی بیٹا اس کا نام یام یا کنعان کہا جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو نوح نے اپنے بیٹے سے کہا بھی کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ،
لیکن اس نے کہا جی میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا جو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا. سورہ ہود میں اس واقعہ کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا فارت تنور، اللہ کا جب حکم آیا تو تنور سے جو ہے پانی ابلنا شروع ہو گیا. وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور آسمان سے جو ہے اللہ نے پانی کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، یعنی ہر طرف سے پانی کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہی پانی تھا ہر طرف سے. یعنی طغیانی آ گئی. قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول. اللہ فرماتے ہیں نوح اپنی کشتی میں تمام جانداروں کو لے کر سوار ہو گیا، سوائے ان کے جنہوں نے نوح کا کہنا نہیں مانا تھا، جو ان پر ایمان نہ لائے. اللہ فرماتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے. اور کشتی چل پڑی، موجوں کے حوالے ہو گئی پہاڑ پر جو ہے. تو جب انہوں نے بیٹے کو دیکھا کہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، پانی میں غوطے لگا رہا ہے، شفقت پدری غالب آئی، کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. وہ کہنے اپنے بیٹے کو پکارنے لگے اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں شامل ہو جاؤ، کشتی میں بے سوار ہو جاؤ، آج کافروں کے ساتھ مت ہو جا. بیٹا جواب دینے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم، کہنے لگے آج اللہ کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ الا من رحم، مگر جس پر یعنی وہ رحم کرے، یعنی آج اس کے سوائے کوئی بچانے والا نہیں ہے. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، اتنے میں موج حائل ہوئی اور بیٹا ڈبکیاں لگاتا ہوا غرق ہو گیا. تو یہ یعنی نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے لگا تو بالآخر پھر شفقت پدری ایک دفعہ غالب کہنے لگا نادا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا. وقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ سچ ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو اچھا فیصلہ کرنے والا، یعنی میرے بیٹے کو بچا لے. پھر تو اللہ سے دعا مانگ لگے، لیکن اللہ کا پھر اتنا سخت حکم آیا. قال یا نوح، کہنے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، اے موسیٰ اے نوح یہ تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں. انہ عمل غیر صالح، یعنی دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ پلا دی کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسی چیز کا مجھ سے کیوں سوال کرتا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے. یعنی دیکھ لو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، کیسی ڈانٹ پلائی ہے اپنے نبی، اس نبی کو جو 950 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہیں، لوگوں کے مذاق تمسخر برداشت کرتے رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. موسیٰ نوح یہ تیری اہل سے ہی نہیں ہے، اس کے تو عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا تو مجھے سوال کرتا ہے جس کا تجھے پتہ ہی نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے جاہلوں میں سے بنا دوں گا، یعنی جاہلوں میں سے نہ ہو. کتنی سخت سرزنش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کی جو 950 سال تبلیغ کرتے رہے. ہم حقیقت سے بہت دور ہیں. عمل سے سب کچھ ہوگا، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.